أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. یہ سورۃ القلم ہے، مکی سورت ہے، 52 آیتیں، 2 رکوع ہیں. قلم کی قسم، اور قسم ہے ان فرشتوں کے لکھنے کی جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. قلم کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اس سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہے، یا پھر وہ قلم اعلی مراد ہے جو نوری قلم ہے، جس کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اس نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے. اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صف اول میں تھا. اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا. حق تعالی شانہ نے اس کے جواب میں سورہ قلم نازل فرما کر اس کی ایک چھوٹی عیب جوئی کے جواب میں اس کی 10 خصلتیں ظاہر فرما دی. اور ان خصلتوں میں یہ ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں فرمائی ہیں. 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں، جو اگلی آیتوں میں بیان کی جائیں گی، لیکن 10ویں بات اصل میں خطا ہونے کی، اس کا حال مجھے معلوم نہیں. یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا. اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا، تو اس سے ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے. یعنی تبلیغ رسالت و اظہار نبوت اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بیہودہ باتوں اور افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. چنانچہ آپ کا ہر کام اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کی رضامندی کے ساتھ وہ ہوتا ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے. حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے مکارم اخلاق، محاسن افعال کی تکمیل اور اس کی تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، سو ان کے محملات کا غم نہ کیجیے، کیونکہ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کس کو جنون تھا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم
المهتدين بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ تو آپ ان تکذیب کرنے والوں کا کبھی کہنا نہ مانیے جیسا اب تک بھی نہیں مانا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے منصبی کام یعنی اللہ کے پیغامات دوسروں تک پہنچانے میں ڈھیلے ہو جائیں تو یہ لوگ بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ہمازٍ مشاء بنمیم ذلیل ہو، بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، مناع للخیر معتد اثیم بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہگار، بدخلق، سخت مزاج، بخیل، نہ خود خرچ کرے نہ دوسروں کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے معنی میں یہ فرمایا ہے کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ بد اخلاق، سخت مزاج، اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين بے شک ہم نے انہیں جانچا، یعنی اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو آپ نے فرمائی تھی کہ یا رب انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، چنانچہ اہل مکہ قحط کی ایسی مصیبت میں مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے اور اس طرح آزمائش میں ڈالے گئے۔ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا، یعنی اس باغ کا نام زردان تھا۔ یہ باغ صنعاء یمن سے 2 فرسنگ کے فاصلے پر سرے راہ تھا۔ اس کا مالک ایک مرد صالح تھا، نیک آدمی تھا، جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو تقسیم کرتا تھا۔ جب باغ پھل جاتا اور اس کے توڑنے کا وقت آتا، شہر کے فقراء مساکین سب جمع ہو جاتے۔ مالک کا معمول تھا کہ اپنی سال بھر کی معاش اس میں سے نکال کر باقی تمام غلے اور اناج پھل فقیروں، محتاجوں، ضرورت مندوں میں خیرات کر دیتا تھا۔ اس سے اس کو بڑی برکت اور ترقی تھی۔ جب مالک کا انتقال ہو گیا تو اس کے 5 بیٹے وارث ہوئے۔ پھل توڑنے کا دن آیا تو 5 بھائی آپس میں کہنے لگے کہ ہم سے خیرات کرنے میں باپ کی پیروی نہ ہو سکے گی۔ یہ پھل جو مساکین لے جاتے ہیں اپنے ہی کام آئے تو اچھا ہے، چلو صبح سویرے ایسے وقت میں پھل توڑ لائیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔
جب غربا و مساکین اپنے وقت پر آئیں گے تو کٹا کٹا پائیں گے۔ ان کو اپنی اس تدبیر کی کامیابی کا یہاں تک یقین تھا کہ انشاءاللہ تک بھی نہ کہا۔ یہاں بھائیوں میں یہ مشورے ہو رہے تھے اور وہاں رات ہی کو باغ میں آگ لگ گئی جو سارے باغ کا صفایا کر گئی۔ باغ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ پہچانا نہ جا سکتا تھا۔ پہلے تو انہیں یہ خیال ہوا کہ ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ پہنچ گئے ہیں، لیکن غور کیا تو پہچانا کہ وہی جگہ اور وہی مقام ہے۔ تب کہنے لگے کہ ہائے ہماری بدقسمتی، ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے وارث ہوئے۔ بعض لوگوں نے 5 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور بعض مفسرین نے 3 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اور وہ سوتے تھے، یعنی ان کے سونے کی حالت ہی میں سو ہی رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا عذاب اس باغ کے اوپر آ گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت کہ خالی زمین رہ جاتی ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت سو کر جو اٹھے تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آنے پائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور بزوم خود اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، پھر جب وہاں پہنچے اور اس باغ کو اس حالت میں دیکھا، قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، بولے بے شک ہم راستہ بھٹک گئے، بے شک ہم راستہ بھٹک گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ جگہ تو وہی ہے لیکن ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو کسی قدر اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم کو کہا نہ تھا اب توبہ اور تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ سب توبہ کے طور پر کہنے لگے، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے، ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَنَاوَمُونَ، پھر ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے، پھر سب متفق ہو کر کہنے لگے، قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، سب مل کر توبہ کر لو، شاید توبہ کی برکت سے ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دے دے، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس باغ کے بدلے میں ان کو ایک اور باغ عطا فرمایا جس میں سے خچر بھر بھر کر انگور باہر جاتے تھے۔
ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مومن تھے جو پہلے بخل کے مرتکب ہوئے مگر بعد میں تائب ہو گئے تھے، توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمایا۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، اس طرح عذاب ہوا کرتا ہے اور آخرت کا عذاب اس دنیاوی عذاب سے بھی بڑھ کر ہے، کیا خوب ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس چین کے باغات ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے مفسرین نے کہ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر مرنے کے بعد پھر ہم اٹھائے بھی گئے تو وہاں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا ہی درجہ بلند ہوگا جیسے کہ دنیا میں ہمیں آسائش ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد کے حالات بھی بیان کیے گئے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یہ کہا گیا کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ، کہ اس میں تمہارے لیے وہ چیز لکھی ہو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کیا ہمارے ذمے کچھ قسمیں چڑھی ہوئی ہیں جو تمہاری خاطر سے کھائی گئی ہوں اور قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہوں جن کا مضمون یہ ہو کہ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ، تم کو وہ چیزیں ملیں گی جو تم فیصلہ کر رہے ہو، یعنی ثواب اور جنت۔ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ، ان سے پوچھئے کہ ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ، کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک خدائی ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، سو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ان شریکوں کو پیش کریں اگر یہ سچے ہیں، یعنی یہ کفار و مشرکین اگر سچے ہیں تو ان کو پیش کریں۔ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن کے ساق کی تجلی فرمائی جائے گی۔ کشف ساق شدت و صعوبت امر سے عبارت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ یاد کرنے کے قابل وہ دن ہے جس میں مصیبت اور سختی کا سامنا ہوگا، اور چونکہ کافروں نے دنیا میں احکام خداوندی کو تسلیم نہیں کیا تھا اور سجدے کی سعادت سے محروم رہے تھے، اس لیے اس کا اظہار کرنے کے لیے ان کو سجدے کا حکم ہوگا، لیکن ان کی کمر تختہ ہو جائیں گی اور ان کو جھکتے نہ بن پڑے گا۔ اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے اور یہ کہا ہے يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جس دن کے ساق کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، سو یہ کافر لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کی آنکھیں مارے شرمندگی کے جھکی ہوں گی اور نیز ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، اور اذانوں اور تکبیروں میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے ساتھ انہیں نماز اور سجدے کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس کے باوجود وہ تندرست تھے اور سجدے کی طرف نہیں آتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں سجدے سے ان کو اب جان بوجھ کر محروم کر دیا گیا۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اب جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو اس حال موجودہ پر رہنے دیجئے، ہم ان کو بتدریج دھیرے دھیرے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے، میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے، میرا عذاب سخت ہے، بہت شدید ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے دبے جاتے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، اس سے جو کچھ کہتے ہیں۔ غیب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت ام عندهم الغیب فهم یکتبون، اس لیے آپ کی اطاعت سے نفرت ہے۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، تو آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے اور تنگ دلی میں مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے۔ ذُنُّون اور صاحب الحوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی مچھلی والا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب تھا کیونکہ ان کو مچھلی نگل گئی تھی۔ اذ نادى وهو مکظوم، جبکہ یونس علیہ السلام نے دعا کی اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر خداوندی احسان ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ جس میدان میں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈالے گئے تھے اسی میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ دستگیری سے مراد قبول توبہ ہے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، پھر ان کے رب نے ان کو اور زیادہ برگزیدہ کر لیا اور ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت، شدت دشمنی سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے۔
یہ ایک محاورہ ہے، اور اسی عداوت سے آپ کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ قرآن جس کے ساتھ آپ تکلم فرماتے ہیں تمام جہان کے واسطے نصیحت ہے۔ مفسرین نے شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شہرۂ آفاق تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعوے کر کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے گزند پہنچانے کے ارادے سے دیکھا، دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے۔ کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم محمد عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا، نہ ایسی دلیلیں دیکھیں، اور ان کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا۔ لیکن ان کی یہ تمام تر کوششیں جو رات دن کرتے رہتے تھے بیکار گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت کریمہ پڑھ کر دم کر دی جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ اور وہ آیت یہ ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یعنی سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 51 اور 52 نمبر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے ہدایت اور صراط مستقیم پر ہم سب کے لیے چلنا آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔